الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. سورة الفاتحہ کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالی نے بندے کو، انسان کو اپنی تعریف اور اپنا شکر ادا کرنے کا سلیقہ سکھلایا اور اپنی ان صفات کا تذکرہ کیا جو صفات کے اللہ تبارک و تعالی کی تعریف کے لیے سب سے مناسب ہو سکتی تھی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی ایاک نعبد و ایاک نستعین اس آیت کے اندر انسان کو وہ طریقہ سکھلا رہا ہے جس طریقے کے اوپر چلنے کے بعد انسان ان درجات اور ان عظمتوں تک پہنچ سکتا ہے جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا ہے. اور اس آیت کو سمجھ لینے کے بعد اور اس کو اپنی زندگی میں اتارنے کے بعد انسان کا وہ مقام ہو سکتا ہے جو مقام کسی اور کا نہیں ہو سکتا. لہٰذا اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ ہم آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں اور آپ سے ہی مدد چاہتے ہیں. یہ تو ہوا اس کا ترجمہ، لیکن یہاں پر ایک تو عبادت کا تذکرہ ہے اور دوسرا مدد کا تذکرہ ہے. لہٰذا عبادت کے لیے تو عبادت ہی کا لفظ استعمال کیا ہے اور نستعین کا لفظ استعمال کیا ہے مدد چاہنے کے لیے. اس کے سلسلے میں تھوڑی سی تشریح کر دیتا ہوں. عبادت اصل میں کہتے ہیں الطاعت والتذلل. عبادت کے اندر دو چیزیں ہیں. نمبر ایک چیز اطاعت کرنا. اگر کوئی آدمی عبادت کرتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک اطاعت کرے، یعنی احکامات کو مکمل طور پر مانے اور اپنے آپ کو اس کے سامنے نچھاور کر دے اور جن باتوں پر عمل کرنے کا اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے ان کے اوپر عمل کرے اور جن کو سے بچنے کا حکم کیا ہے ان سے بچے. والتذلل اور دوسری چیز یہ ہے کہ اپنے آپ کو ذلیل ظاہر کرے، اپنے آپ کو اس کے سامنے ذلیل بنا لے اور اس کے سامنے جھک جائے، اپنے سر کو زمین کے اوپر ٹیک دے اور اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کرے اور اس کی عظمتوں کا اظہار کرے. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تشریح کے اندر لکھا ہے عبارۃ عما یجمع کمال المحبت والخضوع والخوف کہ اس کے معنی، عبادت کے معنی یہ ہیں کہ کمال محبت ہو، یعنی اللہ تبارک و تعالی سے جو محبت ہے اس کی وہ ایسی ہو کہ کوئی بھی محبت اس محبت کے سے اوپر نہ جا سکے، بلکہ ہر چیز کی محبت اس کے سامنے ہیج ہو اور خالص اللہ تبارک و تعالی کی محبت ہو. اور خضوع ہو. خضوع کا مطلب یہ ہے کہ اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہو، اپنے آپ کو عاجز سمجھتا ہو، اور خوف ہو اور اللہ تبارک و تعالی کی پکڑ کا بھی ڈر ہو. یہ تینوں چیزیں جب جمع ہوں گی تو عبادت ہوگی، اور عبادت کے اندر یہ تینوں چیزیں شامل ہیں. یہ تینوں چیزیں شامل ہوں گی تو عبادت مکمل ہو سکے گی. دوسری چیز نستعین کہہ کر اس بات کو فرمایا ہے کہ آدمی جتنی چیزیں ہیں دنیا کی ان تمام چیزوں کو اس لائق نہ سمجھے کہ وہ اس کے لیے کسی بھی طریقے سے مددگار ثابت ہوں گی، بلکہ ہر معاملے کے اندر مدد کا طلبگار اللہ تبارک و تعالی سے ہو. اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کسی اور کی طرف نہ تو اس کی توجہ جائے اور نہ وہ کسی اور کے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلائے اور نہ اس سے کسی اور سے اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کسی اور سے مدد کا طالب ہو. اس کے بارے میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین فالاول تبرؤ من الشرک والثانی تبرؤ من الحول والقوة والتفویض کہ پہلی چیز نعبدو جو ہے اس کے معنی یہ ہے کہ انسان شرک سے
اپنے آپ کو پاک کر لے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سر کو نہ جھکائے اور کسی اور کی عبادت کو جائز نہ سمجھے اور کسی اور کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہ ہو۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ اس بات کا یقین کرے کہ تمام قدرتیں اور تمام طاقتیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے پاس ہیں، اس کے علاوہ کسی اور کے اندر یہ طاقتیں اور یہ قدرتیں نہیں ہیں۔ اس عنوان کو قرآن کریم میں اور کئی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے، جیسے کہ ایک جگہ کہا ہے فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، کہ آپ اس کی عبادت کریں اور اسی پر بھروسہ کریں۔ اسی طریقے سے ایک جگہ فرمایا قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا، کہ آپ کہہ دیجئے کہ وہ رحمان جو ہے اسی پر مجھ کو ایمان ہے اور میں اسی کے اوپر بھروسہ کرتا ہوں۔ ایک روایت ہے مسلم کی، حضرت ابن عباس سے مروی ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کنت ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی الدابہ، اس میں لمبی روایت ہے کہ میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ایک سواری پر سوار تھا کہ اللہ کے رسول نے مجھ سے کہا کہ میں تجھے چند باتیں بتلاتا ہوں، ثم قال احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اذا سألت فاسأل اللہ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ اور بھی لمبی حدیث ہے یہ، اس کے اندر جو اہم چیز مجھ کو آپ کو بتلانی تھی اور اس آیت سے متعلق تھی وہ یہ دو باتیں ہیں، اذا سألت فاسأل اللہ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، کہ جب تجھے کسی چیز کی خواہش ہو، کسی چیز کی ضرورت ہو اور تجھ کو وہ چیز چاہیے ہو اور وہ تیرے پاس موجود نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ، اور اگر تجھے کسی چیز میں مدد کی ضرورت ہو تو پھر بھی مددگار اللہ تبارک و تعالیٰ کو بنا اور کسی اور کو مددگار نہ بنا۔ لہٰذا اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کو یہ سکھلایا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ تمام چیزوں کی عبادت کا انکار کر دے، تمام چیزوں کے سامنے ذلیل ہونے سے رک جائے، اور اگر ذلیل ہونا ہے تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہو۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ دنیا کی تمام چیزوں کے اوپر سے اس بات کا بھروسہ اٹھا لے کہ وہ اس کی کوئی مدد کر سکتی ہیں یا کوئی بھی چیز اس کے لیے مددگار ثابت ہو سکتی ہے، مدد بھی، عبادت بھی اسی کی کرے، ذلیل بھی اسی کے سامنے ہو، سر کو بھی اسی کے سامنے جھکائے اور مدد بھی اسی سے حاصل کرے۔ لہٰذا اگر انسان اس چیز کو سمجھ کر اپنی زندگی کے اندر اتار لیتا ہے تو یہ وہ چیز ہے جو انسان کو زمین سے اٹھا کر آسمان تک پہنچا دیا کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس کو اپنی زندگی میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔